ایک سسٹم بن چکا ہے کہ بس کوئی بھی اٹھا چھوٹا آدمی آتا ہے اور کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتا ہے. الزام لگانے کی اس کی وجہ ABCD XYZ جو بھی ہو سکتی ہے, مطلب الف با جیم کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. بس وہ آتا ہے اٹھے چھوٹے کی بس الزام لگا دیتا ہے کہ یہ لڑکی تو صحیح نہیں, یہ عورت تو صحیح نہیں, یہ لوگ تو صحیح نہیں, یہ خاندان تو صحیح نہیں. اور یہ بالکل ایک دم عام ہو چکا. مطلب پہلے تو ایسا تھا کہ ایسا کوئی الزام لگا دے تو ہر آدمی اس مجلس میں جو بیٹھا ہے یا تو اس کی بھویں چڑھ جاتی تھی, یا تو وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتا تھا, یا پھر اس سامنے والے گریبان پکڑ لیتا تھا کہ بھائی آپ نے جو کہہ دیا اب اس کا آپ کے پروف ایویڈنس اور دلیل کیا ہے. لیکن آج ایسا ہو چکا ہے کہ ہر آدمی دوسرے پہ الزام لگاتا ہے اور بس وہ چسکارے لگانے والا مسئلہ رہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے, یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا, ارے میاں یہ تو بالکل ایسی ہے. اور بس اس نے کہا, دوسرے نے اس کو مان لیا, تیسرے نے اس کو سن لیا, اور وہ صرف وہاں تک رکتی نہیں بات, پھر وہ بات وہاں سے نشر ہونا شروع ہوتی ہے. مطلب وہاں سے وہ بات پھیلنا شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایک سے دوسرے کی طرف, دوسرے تیسرے کی طرف, پھر گھر سے مطلب لوگوں سے, افراد سے نکل کے کمیونٹیز میں, خاندانوں میں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ بات یاد رکھ کے چلی جاتی ہے. اور اتنی برائیاں پھر سمجھ میں نظر آتی ہے کہ وہ بیچاری ایک لڑکی جس کو کوئی دور دور تک خبر, جس کو وہ کہتے ہیں کوئی ہوش, کوئی سمجھ میں نہیں تھی کہ اس پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے. مطلب وہ متقی پرہیزگار ہے, معصوم ہے, بھولی بھالی ہے, ایک عام شریف النفس خاتون ہے, چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو, بھولی بھالی ہے, لیکن اس کا اس معاملے میں, اس الزام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن اس پر ایک بہتان, ایک الزام اور ایک بات گڑ دی جاتی ہے اور یہ بات پورے معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہے. یہ بات اتنی کامن ہے, اتنی عام ہے کہ لوگ بس لوگوں کو دیکھ کر ہی الزام لگا دیتے ہیں. اب یہ کیسے معلوم کر سکتی ان کی آنکھیں, کیا اس کی دلیل ان کے پاس ہوتی ہے, کیا ایویڈنس اور پروف ہوتا ہے. مطلب کسی نے کم کپڑے پہنا تھا, یہ تو زانی ہوں گئی. کسی عورت کے یا کسی مرد کے کم کپڑے پہننے سے, ایسے ویسے کپڑے پہننے سے, کانے بالی ڈالنے سے مرد کے, یا نتن پہننے سے, یا عورت کا جو ہے کم لباس پہننے سے وہ زانیہ نہیں ہو جاتی. آپ سمجھ رہے, یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے. تو سیدھا ہم کیا کرتے ہیں, بس ایسا کچھ بھی دیکھا تو زنا کا الزام لگا دیا. مطلب کوئی بھی چیز پر, ایون کہ یہ تک دیکھا گیا کہ جس ماحول میں ساری مسلم خواتین برقع پہنتی ہے, اور اگر اس ماحول کے اندر ایک عورت نے برقع چھوڑ کر برقع اتار دیا سنبھل لیے, تو اس پہ بھی الزام لگاتے زانیہ ہے بول کر. مطلب کوئی تو تک ہو بات کرنے کا, کوئی تو مطلب جس کو کہتے سمجھداری کا تقاضا ہو. کیا ہر عمل پر, ہر انسان پر آپ زنا کی تہمت لگا سکتے ہیں؟ اور یہ کامن ہو چکا ہے. اچھا, ایک زمانہ تھا یہ چیز خاص تھی خواتین کی حد تک, مطلب عورتوں پر لوگ ایسے الزام لگاتے, یہ بہت کامن تھا. اب یہ ہوگا کہ بس ہر کس نہ کس, مرد کیا عورت کیا, ہر آدمی پہ الزام لگا ہوا ہے. مطلب یہ نوجوان ہے, اچھا تھوڑا سا ایسے ویسے کپڑے پہنتا ہے, ہاں یہ تو زنا کرتے ہوں گے, زانی ہے, اس پہ الزام لگا دیا. کوئی عورت دیکھی ذرہ برابر بھی معاشرے سماج سے ہٹ کر, جیسا میں نے مثال دی, سب برقع پہنتے, ایک عورت لڑکی برقع نہیں پہنتی, ارے یہ تو زانیہ دکھ, مطلب اس پہ لگا دیا الزام, ارے اس کا تو معاملہ کچھ گڑبڑ دکھ رہا, لگا دیا الزام. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے اگر کوئی جو آپ سے پروف پوچھے تو پھر اس کی پروف میں کیا دیا تھا معلوم آپ کو, مطلب دلیل کے طور پر, میاں دھواں اٹھ رہا ہے تو آنکھ تو ہوں گی, مطلب اگر کسی نے ایسی بات کیا تو وجہ تو ہوں گی. یہ تو کوئی بیسس ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو اس کی کوئی وجہ ہوں گی, اور کوئی وجہ اس کا مطلب آدمی ویسا ہوں گا. مطلب جو پروف دیا جا رہا ہے وہ پروف بھی ایسا دیا جا رہا ہے, یاد رکھیے کہ اسی کو امتحان, بس ہم کو لگا, ہم نے سنا, ہم کو محسوس ہوا, دھواں ہے تو آنکھ کہیں نہ کہیں لگی ہوں گی, بات ایسی ہے تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوں گی, مطلب کوئی اس کے لیے. اور یہ جس طرح سے رفتار سے میڈیا بڑھتا جا رہا ہے, میڈیا کے آلات بڑھتے جا رہے ہیں, اس کے ٹولز بڑھتے جا رہے ہیں, اسی رفتار سے اور اسی تیزی سے یہ برائی بھی, مطلب یہ تہمت لگانے کا سلسلہ بہت چل پڑا ہے. دیکھیں کچھ گناہ تو گناہ ہے ہی اپنے آپ میں, لیکن وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس سے معصوم لوگوں کو بھی تکلیف. کچھ گناہ تو گناہ ہوتے ہیں جو ذاتی طور سے شخصیت کو برباد کر دیتے, لیکن ایسے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں جو سامنے والے کو برباد کر دیتے ہیں, سماج کو برباد. جیسا سود لے لیجئے, وہ خود انسان کو برباد کرتا ہے لینے والے, اور سماج کو برباد کرتا ہے. یہ الزام لے لیجئے, یہ الزام کی وجہ سے بولنے والا تو گناہگار جہنمی ہوگا اس وجہ سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معصوم عورت, وہ معصوم لڑکی, اس کا خاندان, اس کے گھر والے, اس کے رشتہ دار, وہ سب بدنام ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ایسا گناہ ہے جو تہمت لگانے کا, زنا کا الزام لگانے کا, جس میں ایک فرد شامل نہیں ہوتا, اس کے اندر کئی گھرانے اور کئی خاندان متاثر ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے لیے یہ الزام اتنا سنگین ہوتا ہے, اتنا خطرناک ہوتا ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جھیل نہیں پاتے. لیکن اگر وہ اس کو جھیل نہیں پاتے تو میری ان لوگوں سے اپیل ہے کہ ایسے الزام لوگوں پہ لگتے رہیں, اچھے لوگوں پر, لیکن اس وجہ سے کوئی بھی انسان, مرد ہو یا عورت ہو, کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے. مطلب سامنے والا آپ پر الزام لگا ہے اور آپ غلط قدم اٹھا رہے, یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہے. اور ایسے الزام بڑے بڑے لوگوں پہ لگے, بڑے بڑے لوگوں پہ لگے. میں اگر مثال دوں تو ایک نبی پر یہ الزام لگا کہ زنا کا الزام لگا, اور وہ کون تھا؟ زنا نہیں بلکہ زنا بالجبر کا الزام لگا, ریپ کا الزام لگایا گا. اور یہ تو یوسف علیہ السلام, کچھ نہیں کیا آپ نے, معصوم ہے آپ, ایک عورت
کی نظر ان پہ خراب ہوئی، اس نے ان کی پاک دامنی خراب کرنے کی کوشش کی، وہ ان کے پیچھے پڑی رہی، وہ اس سے بچ کر بھاگے اور وہ الزام سے بچے بھی۔ ان کے خود اس کے گھر سے ایک آدمی نے گواہی دی کہ اگر شرٹ پیچھے سے پھٹا یوسف کا تو عورت ذمہ دار ہے، اور اگر آگے سے ہے تو یوسف ذمہ دار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک دم نیچرل ہے، کوئی آدمی کسی پہ اٹیک کرے گا تو سامنے والا ڈیفینس میں اس کے کپڑوں کو کرے گا۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹا، اس لیے کہ اس نے پکڑ کے کھینچا پیچھے سے، وہ بھاگ رہے، اس کا مطلب دور۔ گواہی دے دی گئی، لیکن چونکہ عزیز مصر بدنام ہو گئی، آس پاس کی عورتوں نے بولنا شروع کر دیا، اس نے تو اپنے غلام پہ نظر ڈالی۔ اس نے کیا کیا سب لوگوں نے بلایا، پورا واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ، یہ جیل جانا بہتر ہے مجھے، یہ جو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ایک شخص، ایک نبی اس الزام کے اندر معصوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سزا دی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ الزام لگتے رہے لوگوں پر، لیکن یہ الزام لگنے سے کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت، یہ مرد کا ایگزامپل ہوگا یوسف علیہ السلام، عورت کا ایگزامپل لے تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، ان پر بھی الزام لگا، یہ بہتان لگایا گیا، سارا آپ لوگ جانتے ہیں واقعہ عفق کا۔ پڑھ لیجئے سورہ نور کی آیت 11 کبھی صاحب اس کو پڑھے، تفسیر یہ اس کے شان نزول پڑھ لیجئے، اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے، آپ کو سب مل جائے۔ یہاں خاتون کا مسئلہ ہے، کتنے پریشان ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تو لوگوں نے، آپ دیکھ رہے کسی کو نہیں چھوڑا، نبی کو نہیں چھوڑا، نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑا، امہات المومنین کے اندر کسی کو، مطلب جس کو موقع ملا ہر دور میں منافقین نے، کافروں نے الزام لگایا۔ اب اندازہ لگائیے ابوبکر کے خاندان پہ کیا گزری ہوں گی، خود مائی عائشہ پر کیا گزری ہوں گی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ ایک الزام جو ہوتا ہے نا پاک دامنی کے خلاف، جو آپ لگا دیتے کسی کے کہ یہ عورت بچلن ہے، زانیہ ہے، یہ ہے، تو اس کی اکیلی کی لائف میزریبل نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی، اس کی لائف، اس کے ریلیٹڈ رشتہ، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، تو اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے، اس کے ننیال ہے، اس کے ددیال ہے، کتنا ہوتا ہے۔ میں تو لوگوں کو دیکھا اپنی عزت کے لیے یہاں تک وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایک لڑکی نے یا لڑکے نے کسی علاقے میں جا کے افیئر کر لیا، اور اگر وہ بات معلوم ہو گئی، تو میں نے دیکھا اگر وہ کسی دور دراز علاقے سے آئے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں کمانے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے دیکھا وہ پورا کا پورا محلہ اور بستی خالی کر کے چلے جاتے ہیں، شرم کے مارے کہ ہمارے خاندان کے بچے اور بچی نے کیا کر دیا۔ پورا ہم چھوٹے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے، ایک دن ہم اٹھے تو کچھ ایک نارتھ انڈیا کے کچھ لوگ جاب سلسلے میں یہاں کام کے آئے تھے، تجارت، اور کافی بڑا خاندان، 15-20 فیملیز رہتی تھی۔ اچانک ایک دن صبح اٹھے، چھوٹے سے دیکھ رہے سب پورے لوگ جا رہے، ارے کہاں چلے گئے، کچھ لوگ اٹھا رہے سامان، کچھ لوگ اٹھا رہے، تو کہا ایک لڑکی کے اوپر ان کے کسی نے جو ہے زنا کا نہیں لیکن ایک یہ عشق مزاجی کا افیئر کا الزام لگا دیا، تو ان کو وہ برداشت نہیں ہوا، پورا محلہ خالی کر کے بیچارے کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ تو صرف ایک خاندان کو فرق نہیں پڑا، پوری ایک کمیونٹی کے 15 خاندان وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں؟ صرف وہ بچی پہ الزام لگنے گئے، کیونکہ ان کو معلوم اگر یہ الزام باقی رہا تو اس بچی کی زندگی بھی خراب ہوگی، اگر وہاں سے نہیں نکلے تو دوسرے بچیوں کو بھی کوئی بہائیں گا نہیں، کیا بول کر کہ ان کے خاندان اور یہ قبیلے کے لوگ تو ایسا کام کرتے ہیں، تو وہ پورے بیچارے کیا بولیں گے، اپنا علاقہ چھوڑ کے بہت دور جا کے، مطلب پتہ نہیں کتنے دور، یہ شہر کے علاقے میں تھے سمجھو، سٹی میں، تو جا کے ایک کونے میں پڑ گئے، وہاں بھی سکون نہیں آتا، بولے سب بڑھ جاؤ ادھر ادھر، میں تو چاہوں گا ساری بچیوں کا مسئلہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ایک زنا کا الزام کیا کچھ کر دیتا ہے، کتنا نقصان ایک سماج کو، ایک فرد کو تو ہوتا ہے۔ تو زنا کا الزام کسی پہ لگانا، یہ وہ جرم، وہ گناہ ہے جو گناہ اس انسان کو جو لگاتا ہے اس کو برباد کرتا ہے، اور جس پر لگتا ہے جس کے اطراف میں لوگ برباد ہوتے ہیں۔ لیکن میری یہ اپیل ہے کہ کوئی بھی انسان ایسے الزام کے چکر میں اس پہ جھوٹا الزام لگایا جائے تو وہ کوئی غلط قدم کبھی نہ اٹھائے۔ میں نے اگر کوئی مرد ہو تو یوسف علیہ السلام مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بری کیا ان کو کہ جہاں الزام میں گئے جیل کے اندر نکل کر آئے تو پھر وزیر بن گئے، خزائن الارض کے، زمین سے جو مادے اس زمانے میں نکلتے تھے، آج تو کئی منسٹریاں ہیں وہ، لیکن جب ایک ہی منسٹری تھی، زمین سے نکل اناج ہو، معدنیات ہو، منرلز ہو، سب کے لیے ایک ہی منسٹر ہوتا تھا، تو خزائن الارض ان کو بنا دیا گیا، مطلب زمین سے نکلنے والے مادوں کے وہ لیڈر، مطلب منسٹر بن گئے اس زمانے میں، جو بھی اس زمانے میں جو حکومت ہوا کرتی تھی مصر، فرعونی نہیں تھے، اس سے پہلے کی جو بھی حکومت، سمجھ رہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جب الزام لگا تو اللہ رب العزت نے اس الزام کو بدل دیا اور قیامت تک کے لیے 10 آیتیں ماں عائشہ کی برات میں اتار دی کہ قیامت تک الزام لگانے والے لگاتے رہیں گے، رب العزت نے آلریڈی ان کی برات نازل کر، سمجھ رہے۔ تو آپ معصوم ہیں تو آپ کو کوئی قدم لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، سامنے والا اپنا انجام کو انشاءاللہ بہت جلدی پہنچیں گے، لیکن کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ لیکن یہ گناہ ہی ایسا ہے، یہ جرم ہی ایسا ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سماج پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اب یہ اثر کے اس کے دو اثرات، ایک اثر تو مان لیا لوگ ڈپریس ہو کے خودکشیاں کر لے رہے ہیں، بیمار ہو جا رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں، اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس گھنولے الزام کے بعد اگر وہ واقعے میں ویسا ہو گیا، مطلب ان دا سینس کہ لوگوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، اس الزام کو سچا مان لیا، تو یہ انسان پھر اس گناہ میں لگ جاتا، بولتا اب تو لگی گیا الزام، کیا کریں گے اب جی، زندگی تو ایسی گزارنا، سمجھ رہا۔ تو یہ دونوں میں سے خطرناک رخ ہوتا زندگی کا، یا تو برائی کی طرف چلے جاتے ہیں یا تو برے ڈیسیجنز اپنے بارے میں لے لیتے۔ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ پہلی بار وہ بیوقوف وہ انسان
جو کیا کہیں گے اس انسان کو؟ اس کے ایک چھوٹا سا جھوٹا الزام، چھوٹی سی جھوٹی بات جو اس نے پخ کی شکل میں اڑا دیا نا، کھڑے کھڑے ہوتا نا کچھ بھی بس بولنا ہے کسی کے بارے میں، یا پھر اس نے الزام کی شکل میں بول دیا، یا پھر چٹخارے لینے کے لیے مجلس میں تھوڑی ہوا بن جائے کہ عورتیں کتنی برائیاں کر رہی، مرد کتنے برے ہو گئے، اس نے بول دیا ایک خاندان کے بچے ایسے، اس خاندان کی بچیاں ایسی، اس خاندان کے مرد ایسے، اس خاندان کی عورت ایسی ہے، کسی پہ لگا دیا، ابھی شادی شدہ بھی ہو سکتا، کنوارا بھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا، بس لگا دیا اور بس آپ دیکھتے پورا۔ تو یہ بہت خطرناک سنگین جرم ہے، کسی پہ زنا کا الزام لگانا، نہ صرف اس لگانے والے کو نقصان دیتا ہوتا، آخرت میں بھگتیں گا، جس پہ لگتا ہے، جس کی وہ بچی یا بچہ ہے، جس خاندان سے بلانگ کرتی ہے، جس بستی یا علاقے سے بلانگ کرتی ہے، سب پر سے الزام آتا ہے اور سب ہل جاتے، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک ایسا جرم ہے جو جرم صرف اس کرنے والے پہ اثر نہیں کرتا جس کے خلاف کیا گیا، اور اس کے اطراف میں بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر زبردست ہوتا ہے۔ ایک نبی کی مثال دے دی میں نے آپ کو، دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی کی مثال میں نے آپ کو امہات المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی دے دی آپ کو، جن پر یہ الزام لگایا گیا، جھوٹا الزام تھا، رب العزت نے اس کی برات نازل کی، لیکن دونوں ہی کیس میں وہ شخص کو ایک تکلیف دہ فیز سے گزرنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے، اور مائیں عائشہ کا پورا واقعہ اس کے اندر آپ پڑھ لیجئے، بہت لمبی روایت ہے، حدیث بھی جو اس کے اندر آتی ہے اتنی لمبی حدیث ہے کہ میں اس کو خیر واقعہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنی طویل ہے کہ کس تکلیف ان کا خاندان پہ گزرا، وہ ماں پہ کیا تکلیف آئی، اس باپ پہ کیا تکلیف آئی، اس سماج کے دیگر رشتہ داروں پہ اور ان کے بھائیوں پر وغیرہ 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 وغیرہ، کتنی تکلیفوں سے وہ گزرے، یاد رکھیں، اب اس کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ الزام کوئی معمولی الزام نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ تو ہم لوگوں کا کام ہے اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت، میں نے عورت اس لیے رکھا اس کے اندر، یاد رکھیں، ویسے تو یہ پاک دامن بھولے بھالا نوجوان بھی میں لکھ سکتا ہوں یہاں، عموماً لڑکیوں پہ الزام زیادہ لگتے ہیں، عموماً لڑکیوں پہ لگے گئے الزام کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور عموماً لڑکوں پہ الزام لوگ ایسے نہیں لگاتے انجن، آپ سمجھ، تو لہٰذا وہ رکھا، لیکن یہ عنوان دونوں کے لیے، اگر کسی سماج میں عورت پر الزام لگ رہا ہے اور کسی سماج میں مرد پہ لگتا ہے تو بات دونوں کے لیے سیم ہے، کرنے والا گناہ دونوں پہ کریں گا تو سیم گناہ ملیں گا، اور دونوں کی سزا آخرت میں کرنے والے کو جس نے الزام لگایا اس کو آخرت میں سیم ملنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اور اجر کے اعتبار سے جس لڑکی یا لڑکے پہ لگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر کے اعتبار سے، کیونکہ اس کو تکلیف بھی اجر بھی دیں گے جس قسم کی تکلیف اس کو ہوئی، تو دونوں کے لیے ویسے تو پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگانا یا پاک دامن نوجوان پر زنا کا الزام آج کے زمانے میں بول سکتے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں ہم بات کر رہے تھے وہاں کامنلی عورتوں پہ لگتا تھا، آج سب پہ لگایا جا رہا ہے، بس تھوڑا بھی کسی سے مطلب ہٹ کر ہے وہ سماج سے تو بولے یہ زانی ہوگا، لوگ انداز، لوگ چال سے، ڈھال سے، بات چیت سے، کپڑوں سے، علاقوں سے لگا لیتے اندازہ یہ زانیہ ہے اور یہ جو ہے زناکار عورت ہے یا مرد، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت امیزنگ سچویشن ہے، یہ تعجب والی بات ہے، اور امت مسلمہ بھی اس جس کو بولیں گے اس روش میں بہہ گئی۔ ویسے تو ایک بحران جس کو بولتے ہیں نا، ایک باڑھ آئی تھی برائی، لیکن اس باڑھ کے اندر اور ہم لوگ بھی شامل ہے کہ کھڑے رہنے والوں کو بھی دھکا دے کے اس میں ہم گرا رہے ہیں، ایسے الزام کی شکل، مطلب ایک تو ہے برائی میں باڑھ ہے، لوگ بہہ کے جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے الزام سے ہم بھی ایک طرح سے دھکا دے رہے ہیں ان کو اس پانی میں، تم بھی جاؤ گرو کہ تم کھڑے ہیں عزت کے ساتھ، یا تو میں نے کہا نا ایک تو ڈپریس ہو کے کوئی قدم اٹھا لے گا، یا تو پھر برائی کی طرف چل جائیں گے، بہت کم ہی لوگ جو سینسیبل ڈیسیجن لے کے ٹک سکے، سمجھ رہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن جس پہ بھی الزام لگے وہ صبر کرے اور تحمل رکھے اور اپنی زندگی گزارتے جائیں، رب العزت اس معاملے میں بہت جلدی نتیجہ لا کر آپ کو اس کا بتا دیں گا کہ الزام لگانے والوں کا کیا حال اور کیا نتیجہ ہوا، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو سمجھنے کی بات کی یہ خطرناک چیز ہے، یہ سنگین جرم ہے، ایسا کرنا بہت غلط ہے۔ ہم چند باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رکھنے کی جو کوشش کروں گا، تو آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ 4 پوائنٹس پہ ہوں گا، 4 مین پوائنٹس ہوں گے اور اس کے اندر کئی سب پوائنٹس ہم لوگ کور کریں گے۔ پہلے 4 پوائنٹس کیا ہوں گے ہمارے؟ تہمت کا شرعی حکم ہم دیکھیں گے، کوئی تہمت لگائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے تہمت کیوں لگائی جاتی ہے، اس کے ریزنز کچھ دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے جو میرے اپنے تجزیے سے یا جو ماحول میں چلتا ہے اس کے اعتبار سے ہر علاقے کے اپنے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہم دیکھیں گے جھوٹی تہمت لگانے اور عزتوں کو اچھالنے والوں کو آخرت میں اور دنیا میں کیا انجام ہوگا وہ دیکھیں گے، ٹھیک۔ اور چوتھی چیز دیکھیں گے واقعہ افک، جو یہ واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، واقعہ افک کے اندر جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، سورہ نور کی آیت 11 سے 20 آپ اس کو پڑھے تفسیر، تو اس سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے وہ بھی دیکھیں گے، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ چیز قرآن کے ذریعے باقی ہے،
تو اس میں کیا ملا، مطلب اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے جوابی کاروائی کیسے کی اور کیا بتایا وہ دیکھیں گے، تاکہ اگر کسی پہ اللہ نہ کرے ایسا الزام لگاؤ تو اس کے لیے یہ چیزیں واقعی رہتی ہے، اس کو اس واقعے سے کیا کیا نصیحتیں ملتی ہے، سامنے والے کو تو کیا ہوگا وہ تو پہلے رکھ دیں گے، لیکن اس سے جس پہ لگا اس نے کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا اس کے بھی بینیفٹ سے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو خیر سے خالی ہو، حالانکہ کبھی کبھار ظاہر بہت شر نظر آتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر میں ریلوے اسٹیشن گیا، میں نے ٹرین پکڑنے کی کوشش کی اور میری ٹرین چھوٹ گئی، تو مجھے لگتا ہے یہ واقعہ بہت ہی سنگین اور بھاری ہے، میری جاب چلے جائیں گی، اب کیا 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 جو بھی ایکس وائی زیڈ ہوگا وہ مجھے لگتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی خبر آ جائے کہ ٹرین جو ہے پٹری سے ہٹ گئی تھی، ٹرین جو ہے ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا تھا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے، مطلب ایک ہی واقعہ ہے، پہلے آپ پریشان تھے کہ ٹرین چھوٹ گئی تو بہت برا ہوا، اور وہیں پھر آپ شکر بھی کرتے اللہ اچھا ہی ہوا چھوٹ گئی، سمجھ رہا؟ تو کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کا کچھ نہ کچھ فائدہ نہ ہوتا، تو ہر شر کے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ میں گناہ کرنے والے کو نہیں بول رہا کہ اس کے گناہ میں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی الزام آپ پہ لگ رہا ہے، جو بھی چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے جو بظاہر لگتی ہے کہ غلط ہو رہی ہے، حالانکہ آپ کچھ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس چیز کو جس کو ہم کہیں گے اس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹس انشاءاللہ عزیز ہم بہت مختصر سے ڈسکس کریں گے۔ چلیے آئیے پہلا تہمت کا شرعی حکم ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے تہمت کیا، یاد رکھیے پہلی چیز یاد رکھیے زنا کے الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ ضروری ہے، تو اگر کوئی تہمت لگاتا ہے شرعی اعتبار سے کہ یہ مرد یا یہ عورت، اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے، یاد رکھیے جس کو کہیں گے اجماع ہے یہ کہ یہ جو آیت قرآن کے اندر آئی وہ عورتوں کے لیے کہا تو گیا، لیکن یہ عورتوں مرد دونوں کے لیے، مطلب جو بھولی بھالی معصوم عورتوں پر الزام لگائے نا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، تو اس میں یہ بھی ایک ہے، تو یہاں عورت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں مرد بھی مراد ہے، اگر کوئی اس پہ بھی لگائے گا تو یہ اس گناہ میں شامل ہوں گا، اور اس کے لیے بھی اگر کوئی مرد پہ الزام لگا گواہ نہ لائے تو اس کو سزا دی جائیں گی، واقعی خبر تو یہ دونوں کے لیے، لیکن بات خواتین کے تعلق سے خاص کہی گئی، لیکن حکم جو ہے دونوں کے لیے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں زنا کے الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ لانا ضروری ہے، تو کوئی بھی انسان شخص کسی پہ زنا کا الزام لگائے تو 4 گواہ کے بغیر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بس اب اتنا میں سمجھتا ہوں بیان کرنے کے بعد آگے اب ہمارا منہ ہی نہیں کھلنا چاہیے، 4 گواہ لگتے ہیں اس کے منیمم 4 وٹنس چاہیے آپ، گواہ آنے کے بعد وہ کیس کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ بھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، چونکہ ہمارا ٹاپک صرف تہمت تک ریلیٹڈ ہے آج، پھر ہم کبھی دیکھیں گے زنا اس کے سزائیں الگ الگ کیسی ہوتی، شادی شدہ غیر شادی شدہ کنوارے کے لیے کیا سزا ہوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ بات میں، لیکن ابھی ہمارا صرف الزام کہتا ہے تو اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے آگے، تو 4 گواہ لانا ہے، اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہو سکتی۔ تب جو بھی شخص یہ کہے کہ یہ زانیہ ہے یہ زانی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے 4 وٹنس کھڑے کرنا ہے اس کے لیے، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو منہ بند رکھیں، معاملہ ختم ہوگا، تو آگے کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔ شریعت نے انسانوں کی دفاع، ان کی پرائیویسی کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کیا، اور شریعت بہت حکیم ہے، یاد رکھیں، مطلب وہ یہ سمجھتی ہے اور کچھ چیزوں کو جانتی ہے، اور کچھ جگہ ایسا بھی شریعت نے کیا کہ کچھ چیزوں کو ڈھانک دیا، اس لیے ڈھانک دیا کہ نہ کھلے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک گناہ کیا اور اس کو اگر آپ اور پروپوگیٹ کریں گے اور اچھالیں گے، ہو سکتا ہے اس گناہ میں لگ جائے اور اس گناہ میں کا عادی بنے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز ہم کو اور آپ کو 4 گواہ لانا ہے، اگر 4 گواہ نہیں ہے تو منہ نہیں کھولنا ہے، بس اتنا ہم کو رول یاد ہے۔ اگر 4 گواہ آپ نے نہیں لائے اور منہ کھولا تو عورت کی عزت کیا ہے جو قرآن کے نزدیک، عورت کی عزت کتنی ہے شریعت کے نزدیک، وہ اتنی ہے کہ صرف الزام لگا اور پروف نہ کر پائے 4 گواہ کے ساتھ تو اس کو 80 کوڑے سزا ہے۔ کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی سزائیں کیا ہے وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اگر کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی پہلی کوشش یہ کرے کہ اس پر الزام لگائے کہ وہ ایسی ویسی 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 ہے، تو پہلی اس کو یہ ہے کہ اگر ثابت نہ کر پائے 4 وٹنس کے ساتھ تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کو سزا ہے جو الزام لگا رہا ہے، آپ اسے سمجھ لیں، اور کیسی سزا ہے، صرف 80 کوڑے سزا نہیں، اس کے بعد ایک اور اضافی سزا ہے۔ سنیے قرآن نے کیا کہا کہ جو الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے، تو 4 گواہ لانا یہ کنڈیشن ہے لیکن نہیں لایا آپ نے، اب کیا ہوں گا اس کے نتیجے میں؟ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4، ویسے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک پوری پڑھ لیجیے، آپ 20 سے آگے بھی آپ پڑھ لیجیے، اس میں پھر گھر میں آنے جانے کا، پردے کے دیگر احکامات بھی ہے، تو ایسا 25 تک پڑھ لیجیے، اس کو آپ کو اور بہت ساری چیزیں اس میں معلوم ہو جائیں گی، بٹ یہ جو ہم جو ریلیٹڈ چیزیں اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ کیا فرماتا اللہ سنیے آیت نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتا کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ کیا فرماتا سنیے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو 80 کوڑے مارو، 80 لاش،
80 کوڑے مارو ان کو، یہ جھوٹ بولنے والوں کو الزام لگائے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ لوگ فاسق ہیں، مطلب ان کی گواہی بھی نہیں لی جائیں گی اب لائف ٹائم۔ مطلب اگر یہ کورٹ میں اس نے آیا الزام لگایا، یہ عورت فلاں فلاں ایسی 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 چلن پہ کرا، اس کے پاک دامنی پہ الزام لگایا زنا کا، اور پروڈیوس نہیں کر سکا 4 وٹنسز، یہ تو 80 کوڑے پڑیں گے، اور زندگی میں اس کی کبھی کوئی وٹنس گواہی نہیں لی جائیں گی۔ اور اللہ نے کہا یہی فاسق ہے، اس کو فاسقوں میں بھی شمار کر دیا اس کو۔ آپ سمجھ، اتنی سخت سزا صرف لگانے۔ اب ہم تو نکڑ چوراہے میلے ٹھیلے راتوں کی مجلس سے یہی چل رہا، بس نوجوانوں کی وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، اور ادھر کی مجلس میں وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے، یہ لڑکیوں کا بھی چل رہا ہے، ان کی مجلس میں بھی یہ قصے کہانی تھوڑا دھڑ، مطلب اس کو کہہ رہے بس آپ نے بلٹ ڈالا یہ زانیہ اور شوٹ کر دیا اس کو اٹھا کے۔ اب کیسے اس کو پروف کریں گے؟ 4 گواہ نہیں آپ کے پاس، اگر شریعہ کسی نے اسے جا کے ڈال دیا کہ میرے پہ الزام لگا اور آپ پروف نہیں کر پائے تو آپ کو 80 کوڑے سزا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سزا یاد رکھیے، جو ثابت جو ہے نہیں کر پائیں گے یاد رکھیے، اور اس کو جو ہے حد قذف کہتے ہیں یاد رکھیے، مطلب الزام لگانے والے پر ہی حد لگ جائیں گی، اس پہ لگیں گے جس پہ لگایا، ثابت اگر نہیں کر پائے۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ تو شریعت کے اندر الزام لگانے کا بڑا سخت معاملہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت میں یاد رکھیے واضح کر دیا کہ 80 کوڑے پڑیں گے، جو الزام لگائیں گا ثابت نہیں کر پائیں گا تو، اور اس کی گواہی نہیں لی جائیں گی، اور اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ یہ بات مرد کے لیے بھی لاگو اگر اس پہ بھی الزام لگتا ہے تو، لیکن خاص طور سے قرآن نے عورت کو خطاب کیا، لیکن ایک مرد پہ بھی اگر الزام لگے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہوں گی، یاد رکھیے۔ جس نے لگایا چاہے لگانے والا مرد ہو یا عورت ہو، اور الزام جس پہ لگا ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سزا یاد رکھیے الزام لگانے والے سیم ہے، یاد رکھیے چاہے الزام کس پہ بھی لگا ہو۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ اسی طرح میں ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کے اندر یہ بھی آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر اس ایک قول کے مطابق یاد رکھیے جھوٹی تہمت لگانے والا اگر سچی توبہ کر لے اور اس کی توبہ ظاہر ہو اور قاضی وغیرہ مناسب سمجھے تو بعد میں اس کو فاسقوں میں شمار نہیں کیا جائے، مطلب ٹھیک ہے، تو فاسق نہیں کہلائیں گا، یاد رکھیے، اور اس کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی، بٹ یہ ایکسپشنل کیسز ہے، ان جنرل تو قرآن نے جو کہہ دیا وہی لاگو ہوں گا۔ اس لیے کبھی کبھار معصوم لوگ واقع میں ایمان والے لوگ پھنس جاتے ہیں کسی الزام میں اور وہ بھی بول پڑتے ہیں، تو وہاں ایکسپشنل ہے کچھ اس میں، لیکن عمومی طور سے اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوں گی اور فاسق کہلائیں گے۔ ہمیشہ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیں۔ تو بنا سوچے سمجھے دھڑلے سے تہمت لگانا ہم چھوڑ دیں، اگر کیا ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے اور آگے کبھی بھی ایسی کوئی کام غلطی ہم سے ہونے نہ پائے، اس کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز اس میں جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، اگر شوہر اپنی بیوی پر اس چیز کا الزام لگا دے تو، یہ تو ایک عام XYZ نے ABC پہ الزام لگا دیا، ابھی شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا، تو یہاں قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی سن لے، یاد رکھے۔ ایسی صورت کے اندر یاد رکھے آؤں گا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائے اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، مطلب وہ شوہر ہی گواہ بول رہا میری بیوی نے ایسا کیا، نہ ہو، تو الزام لگانے والے شوہر کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں جو میں نے اپنی بیوی پہ لگایا، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ الزام میں جھوٹا ہے، مطلب اگر اس نے جھوٹا الزام لگایا تو مجھ پہ لعنت۔ پہلے 4 بار قسم کھا رہا کہ سچا ہے، میری لعنت، میں جو الزام لگا سچا ہے، اور 5واں کہا کہ اللہ کی لعنت مجھ پر ہو میں اگر جھوٹا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر، مطلب شوہر نے الزام لگایا، اس نے قسم کھا لی، مطلب ٹوٹل 5 ہو، 4 اس کے خلاف، 1 اپنے خلاف، اور پھر عورت کیا کریں گی، وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے جو میرے پہ الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر شوہر اپنے الزام میں سچا ہے۔ 5 اپنے خلاف کھائیں گے، سیم اس میں وہ 4 اس کے خلاف، 1 اپنے خلاف، یہ بھی 4 اس کے خلاف، 1 اپنے خلاف قسم کھائیں گے، تو یہ معاملہ ٹل جائے۔ اب یہ آیت کو کیسا انٹرپریٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شوہر بیوی پر سمجھ الزام لگاتا ہے تو کیس قاضی کے پاس، قاضی دونوں کو پہلے تو یا تو کیس ہے تو اس کو شوہر کو بولیں گے اگر تمہارا دعویٰ ہے تم وٹنس لا لو اور اس کو ثابت کر لو، اگر ایسا نہیں ہوتا یا پھر بیوی سے کہیں گا کہ تم قبول کر لو تم نے یہ کام کیا۔ دیکھیے وٹنس تو وہ ہے جب الزام لگے، لیکن اگر جس نے کیا واقعے میں زنا اور خود ہی آ جائے تو اس کے لیے وٹنس لگتے، وہ خود اپنے خلاف وٹنس ہوتا ہے۔ آپ جانتے نا واقعہ جس میں خود ایک عورت آئی کہا مجھ سے زنا ہوا، ایک صحابی اور خود کا مجھ سے زنا ہوا، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار چہرہ پھیر لیا، پھر کہا تیری عقل تو نہیں ماری گئی، مطلب پاگل واگل تو نہیں ہے، کہانی عقل تو نہیں ماری گئی، ٹھیک۔ اس کے بعد اس کی بات سنتے، مطلب اگر سیلف خود آ جائے کہا میں نے کیا تو پھر تو اس کی ایک ہی گا خود کی چل جائے۔ تو شوہر کو پہلے تو تقویٰ پرہیزگاری کی نصیحت کریں گا، بولیں گا ایسا الزام مت لگاؤ، پھر بیوی سے کہیں گا یہ الزام سچا ہے کہ تم قبول کر لو اگر ایسا کچھ ہے تو، جب دیکھیں گا کہ دونوں نہیں ہو رہا تو پھر قاضی کہیں گا چلو اب وہ یہ عمل کریں گا جو قرآن نے بیان کیا، اور یاد رکھیے یہ عمل کو جو ہے لیان کہتے ہیں،
اس مسئلے کیا کہتے ہیں؟ لیان کہتے ہیں۔ لیان کے اندر ہوتا یہ کہ شوہر بیوی پہ الزام لگاتا ہے اور پھر وہ کرتے ہیں، اور لیان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں آخر میں سپریشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شوہر نے الزام لگایا بیوی پر اور بیوی نے جو ہے الزام کو قبول نہیں کیا، تو بیوی کو بھی سزا نہیں، شوہر کو بھی کچھ نہیں، لیکن دونوں کا سپریشن ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی قبول کر لے تو بیوی کو پھر سزا ملے گی، اور اگر شوہر ثابت نہ کر پائے تو شوہر کو پھر اگر وڑ جائے تو خبر دینا اور ایک تو دعوی کرنا ایسا ہوا تو شوہر کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی دونوں ایسا کر لو اور دونوں میں سپریشن کر دیا جائے گا لیان کے بعد۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پہلا تو سزا اس کو ملیں گی جس نے الزام لگا 80 کوڑے، اگر شوہر بیوی پہ لگا تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا میں نے، اس کو لیان کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب اسی طرح جو ہے تہمت کے بارے میں یاد رکھیں اسلامی احکامات کیا، تو تہمت اگر سے سچی ہو تب بھی اسے 4 گواہ لانے کی ضرورت ہے۔ تہمت اگر سچی بھی ہو تو 4 گواہ لانے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر سچی بھی تب بھی ایسے 4 گواہ لے آنا جنہوں نے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو ایک نہایت مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کی جائے اور کوئی کسی کی عزت نہ اچھالے اور ایسی جرت نہ کر سکے، اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا۔ آپ کو کہا میاں بیوی کیس میں تو میاں خود گواہ ہے لیکن وہ اکیلا گواہ ایکسپٹ نہیں ہوں گا، اور شریعت کی اس کے پیچھے بھی حکمت سمجھ رہے ہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے کہ یہ چیز آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ کبھی کبھار کسی گناہ کے کرنے سے زیادہ گناہ کا ڈھنڈورا نقصان دیتا ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ لیجیے نیوز پیپر آ گئی، نیوز پیپر میں خبر آ گئی، کیا خبر آ گئی کہ 4 لوگوں نے مل کے جو بم بنانے کی تیاری، بم بنانے کے لیے انہوں نے پہلے یہ جمع کیا اور اس کو اتنا ملایا، فلاں جمع کیا اتنا ملایا، اس کو جمع کر کے کیا، پھر اس کو یہ کیا، اس سے کیا ہو جاتا ہے، فلاں کیا، پورا بم بنانے کا طریقہ آپ نے پیپر میں چھاپ دیا، پورا چھاپ دیا۔ اب کیا ہوگا، سب پٹاخے پھوڑنے لگ جائیں گے ہر طرف، سب کو ٹیکنیک معلوم ہوگی بم کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو کیا کریں گے آپ، یہاں 4 لوگوں نے یہی جمع کر کے بم بنانے کی کوشش، کیسا بنتا، کیا ہوتا، کتنا، کچھ بھی نہیں اس میں۔ یہ حکمت زیادہ فائدے مند ہے بنسبت یہ پورا بتانے کی کیا ہوا، آپ سمجھ رہے، اس لیے کہ اس کا نقصان زیادہ ہو جائے گا اور بنسبت اس خود گناہ کے اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ آج کل لڑکے لڑکیوں میں نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، پہلے لڑکی ایسا کرتی ہے بلا کے فلاں کرتی ہے، لڑکا ایسا کرتا ہے، پھر ٹکٹ ایسا خریدتے ہیں، بکنگ ایسا کرتے ہیں، بھاگ کے ایسا جاتے، کوٹ میرے ایسا کرتے، یہ کرتے، آپ نے خود طریقہ بتا دیا باقی شادی کرنے کا پورا، بڑے بہت بھاگ جا رہے لڑکیاں، آپ نے اس کا پورا طریقہ بتا دیا نا کیسے بھاگنا چاہیے۔ تو کبھی کبھار چیزوں کو فلی ڈسکلوز کرنے سے اچھا ہے اس کو بند رکھ کے، ٹھیک ہے، میاں نے دیکھ لیا بیوی کو کرتے ہوئے تو لیان ہو گیا نا، اب سپریشن تو ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اس عورت کو اگر وہ پورا کیا جائے اور وہ اس کے 4 گواہ نہ ہو اور اس کو زانیہ ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس کی آنے والی زندگی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والی زندگی میں اس کو ایسا آدمی ملے جس پر ایسا الزام لگا ہو، دونوں شادی کر، کیونکہ ایسا کر کے ہم ایک انسان کو ہمیشہ کے لیے سماج کے اندر برائی کرنے کے لیے چھوڑ تھوڑی دے سکتے ہیں۔ شریعت کی حکمت ہے جب کہا 4 گواہ لاؤ، جو کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو، جس کو معلوم ہے اس نے دیکھ لیا وہ احتیاط کرے اپنے آپ، لیکن یہ احتیاط سب پوری دنیا کے لیے نہیں، کیونکہ اگر سمجھو ایک آدمی میں ایک برائی ہے تو آپ کیا سمجھتے پوری زندگی اس نے شادی نہ کرے صرف ایک کوئی برائی کی وجہ سے، جیسا کہ غصیلا ہے تو آپ کوئی رشتہ آ رہا اس کو آپ بڑا بہت غصیلا میرا بھانجا چلنے کو، تو کیا زندگی بھر آپ اس کو برباد کر دیں زندگی سے اس کے غصے کی وجہ سے؟ آپ یہ بول سکتے تھوڑا تیز مزاج ہے تو بچی تھوڑا اس کو لے کر چل، وہی بول سکتے بھائی ویسا مسئلہ نہیں، انشاءاللہ یہ بھی پور جاتی ہو جائیں گا، تو چلو ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ، لیکن پوری زندگی پیچھے تھوڑی ٹریل کریں گے کہ اس کی شادی نہیں ہونا اس لیے کہ اس میں ایک خرابی، چاہتی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اور ایکسپوز نہ کیا جائے، کچھ چیزیں دب جائے تو وہ بہتر ہی ہے اس کے لیے۔ ہاں شوہر نے الزام لگایا، اس نے دیکھا تھا، اس کا سپریشن ہوگا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں میں سزا دلا کے رہوں گا، اتنی بری عورت ہے، ٹھیک ہے، آخرت میں ملیں گی، کیونکہ ابھی آپ کے اس گواہ یہ بات کو یاد ہے۔ اسی طرح اسلام کا اس طرح کا معاملات میں گائیڈ لائنز دینے کا مقصد یاد ہے کہ سماج سے ایک دوسرے پر الزام اور تہمت لگانے کے مزاج کو ختم کرنا۔ اب دیکھیے کوئی بھی آدمی کو معلوم ہے میں اس کو الزام نہیں لگا سکتا جب تک کہ 4 گواہ نہیں، تو منہ ہی نہیں کھولنا چاہیے، اس وجہ سے اس نے یہ 4 گواہ کا۔ بعض دفعہ کوئی برائی کا چھپ کر کیا گیا گناہ سماج کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا برائی کی تشہیر کر کے پھر اس کو بتا دینا، اس وجہ سے بھی 4 گواہ۔ اب 4 گواہ نہیں ہے 3 بھی ہے تو معاملہ رک جائے گا، تشہیر نہیں ہوگی گناہ کی۔ اسی طرح ایک دوسرے کو شک اور شبے سے دیکھنے اور ٹٹولنے کا مزاج ختم ہو جائے گا، کیونکہ کروں گا بھی تو 4 گواہ تو ہے ہی نہیں، تو کیا کرنے کا اپنے کو اتنا ٹٹول کے اور فلا فلا کر کے، تو یہ سب یاد رکھیں شریعت کی اس کے پیچھے یاد رکھیں حکمت۔ اب تہمت لوگ کیوں لگاتے ہیں، سیکنڈ پوائنٹ، لوگ تہمت کیوں لگاتے ہیں؟ آئیے جو باتیں میں نے دیکھی سماج میں جو ہوتی ہے وہ رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے کامنلی سماج سے باتیں بدل سکتی۔ پہلا، دشمنی یا حسد میں کسی آدمی پر یا اس کے گھر کی خواتین پر جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے، دشمنی نکالنے کے لیے، حسد کی وجہ سے، بہت خوبصورت لڑکیاں ہم کو نہیں دے رہے الزام، فلاں چیز ہو گیا بہت آگے جا رہے الزام، حسد یہ ہوتا دشمنی، خاندانی دشمنی حسد۔ دوسری، غیبت یا ہنسی مذاق میں یوں ہی بغیر سوچے سمجھے تہمت لگا دیتے ہیں، مجلس میں بیٹھے 2 عورتیں ہیں، 2 مرد ہیں، 4 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، کوئی ایک تیسری عورت آ گئی، ارے یہ تو ان کی چال چلا کیریکٹر لیس، تو آسانی سے کیریکٹر لیس ہے تو بول کے نکل جاتے ہیں، پاک دامنی پہ اس کی عزت پہ الزام، ارے یہ تو کیریکٹر لیس آدمی، ارے اس تو منہ کالا کرتی، منہ کالا کرتا ایک دم،
ایک دم آرام سے ہنسی مذاق میں غیبت کی شکل میں کر دیا. لیکن یاد رکھیں ہر جھوٹ کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. یہ ایک وجہ ہے. دوسرا, محفلوں میں محض چسکا لینے کے لیے جو ہے لڑکوں کو اپنے دوستوں کے سامنے لڑکیوں کا تبصرہ کرنا ہے کہ فلاں تو ایسی ہے, فلاں ایسی, اس کو بہت راز معلوم ہے ان کو, اور وہی لڑکیوں کے گروپ میں ان کو بتانے کے لیے کہ لڑکوں کے بہت راز لڑکی کو معلوم ہے, بس چسکا لینے بولتے ہیں, بگ دیا بولتے کسی, سب بیٹھے ایک دم بہت اچھی بات چل رہی, کیا اچھا ماحول ہے, کیا معلوم چنا ہو رہا ہے, لڑکیاں پوری زانیاں ہو گئے, ارے دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے بگ دیا. اسی طرح جو اپنے آپ کو شاطر جاسوس بتانے کی کوشش کرتے ہوئے دوسری خواتین کے کردار کے بارے میں اندازہ لگانا کہ فلاں عورت ایسی ہے تو ایسی ہوں گی, سمجھ رہا, یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا یہ وہم پال لینا کہ جینس پہننے والی بدکار ہوں گے, کالج جانے والے یہ کام کرتے ہی ہوں گے, فلاں کلاس میں جانے والے یہ کرتے ہوں گے, فلاں انسٹیٹیوشن میں تو یہ کام ہوتا ہی, یہ بہت کامن ہے. یہ جینس پہن لے رہی, اس نے برقع اتار دی, وہ کالج میں ہے, یہ کالج میں تو یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو زانیہ تو ہی گئیں گی, اب تک الزام لگا دیا. اسی طرح حسن زن دوسروں سے متعلق جو اچھا خیال چھوڑ کر جہاں کوئی تھوڑی بہت بھی بدگمانی ملے ہاں فوراً آپ کر لیتے ہیں لوگ, یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے گالی گلوچ میں کسی کی جو ہے بدکار بول دینا, فاحشہ بول دینا, لڑائی کے اندر بول دیتے فاحش ہے تم تو, تمہارا خاندان پورا فاحش ہے, تم تو حرامی اولادیں ہیں پوری, فلاں ہے. بس لڑائی جھگڑے میں آپ نے کسی پر اٹھا کے الزام لگا دیا کہ وہ بدکار ہے, ان کا خاندان بدکار ہے, وہ بدکار مطلب اولادیں جو ہے جائز اولادیں نہیں ہے تم باپ کی, بس یہ الزام لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے دوستوں میں جو ہے جھوٹی شیخی بگارنا, اور میرا تو فلاں کے ساتھ چکر میں نے یہ کر لیا, مطلب یہ خود زنا کار اپنے آپ کو بھی ثابت کرتا اور اس لڑکی کو بھی زانیہ ثابت کرتا, خود ہی یہ ثابت کر رہا, کرا کچھ بھی نہیں, لیکن زنا کا یہ کرتا, خود پہ بھی زنا کا الزام ڈالتا اور سامنے والے بھی ڈالتا کہ میرا دوست افیئر ہے, میں تو زنا کر رہا ہوں. تو گویا اپنے کیریکٹر کو بھی خراب کرتا اور دوسروں کے کیریکٹر کو بھی مسخ کرتا ہے اس کے اندر. یہ بھی ایک یاد رکھیے بڑی اہم وجہ ہے, کہ حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, لیکن وہ خود پہ بھی الزام لگاتا اور اس لڑکی پہ بھی الزام لگا دیتا. اسی طرح ہر جھوٹی سچی خبر کو واٹس ایپ وغیرہ پہ فارورڈ کر کے یہ زانیہ ہے, فلاں کیریکٹر ایسے, خاندان کے لوگ ایسے, وہ علاقے کے لوگ ایسے, وہ بستی کے لوگ ایسے, وہ قوم ایسی ہے, وہ فلاں ایسے لوگ لگاتے. اچھا انہوں امریکہ گئے تو یہ تو کر کے چاہے ہوں گے, یورپ گئے تو زانی ہو گئے ہوں گے, ان کی بچی تو وہاں پڑھ رہی تو اس کا مطلب زنا تو کیچ ہوں گی, اس نے امریکہ میں کوئی اس کے بغیر تھوڑی رہتا, فلاں حوالے سے آپ ایک کے بعد ایک الزام لگاتے چلے جا رہے, یاد رکھیے. اسی طرح بعض عورتوں کا شہرت کے لیے مشہور مردوں پر بھی الزام لگا دینا, جیسا مرد بھی کر رہا ہے کہ میرا تو اس سے افیئر ہے, میں نے زنا, تو بعض عورتوں کا بھی مشہور لوگوں کے خلاف الزام لگا دینا, یہی بہت کامن دیکھا. یوسف علیہ السلام اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے جو قرآن نے دی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو مشہور مردوں کے اوپر جو ہے زنا کا جو الزام لگا دینا یا ان کو بدنام کرنا, یہ بھی کامنلی دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وجہ تھی. تھرڈ پوائنٹ آج ہم دیکھیں گے, یاد رکھیں, جھوٹی تہمت لگانے والوں کو دنیا اور آخرت میں کیا ہو, اس کا انجام یاد وہ دیکھیں, ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ ہمارا ہے, اس میں جو باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہے, پہلا یاد رکھیں یہ ہلاک کر دینے والا گناہ, اور اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو, کہ وہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے گناہ, پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا. جو آدمی کسی پہ الزام لگاتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, لگانے جس پہ الزام لگا وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس نے ایک ایسا سنگین جرم کیا جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بننے والا, کیونکہ وہ 7 بڑے گناہوں میں سے گناہ کر. دوسرا کیا ہوگا, یاد رکھیں دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا, دیکھیے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 23 جو لوگ پاک دامن بے خبر مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دنیا میں لعنت, آخرت میں لعنت, اور آخرت کے لیے بڑا عذاب ان کے لیے ریڈی ہے. کون لوگوں کے لیے ریڈی ہے یہ, جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر مومنہ الزام لگاتے ہیں, دنیا میں لعنت کے مستحق اور آخرت میں بڑے گناہ بڑے عذاب کے مستحق ہونے والے ہیں. تیسرا کیا ہوگا, جہنم میں پیپ کا عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے دنیا میں, یہ مرد عورت دونوں کے لیے الزام پہ, لیکن آیت میں اللہ نے عورتوں کے لیے کہا کیونکہ کامنلی ان پہ لگ رہا تھا, لیکن مرد بھی اس میں شامل ہے. یہ علماء کی رائے میں بالکل موجود ہے کہ ساروں نے یہ کہا کہ اس میں اگر کوئی بھولے والے مرد پہ بھی لگائے تو سیم گناہ, سیم سزا اور سیم چیز کے ساتھ. چلیے, جہنم میں پیپ کا عذاب ہے. روایت دیکھیے ابو داؤد کی, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مومن پر ایسے جرم کا الزام لگایا جو اس نے نہیں کیا تھا, تو اس نے وہ الزام لگایا اس نے کیا ہی نہیں تھا, تو اس الزام لگانے والے کو جو ہے جہنمیوں کے پیپ کا گڑھے میں روک لیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے. مطلب جہنمیوں کا جو خون اور پیپ جس گڑھے میں جمع ہوگا اس انسان کو اس کے اندر روک دیا جائے گا, وہ اس کے اندر رہے گا حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے پھر وہ دھل جائے اور وہ گناہ سے صاف ہو کر. تو جہنمیوں کے
پیپ کے اندر وہ انسان اپنا وقت گزارے گا آخرت میں جو اور یہ سب عذاب یاد رکھیے آنکھ کے اندر ہے. جہنم کے جتنے عذاب ہے وہ سب آگ میں خون کی ندی، آگ میں فلاں، آگ میں آنکھ کا ہتھوڑا، آگ کے اندر پھر سے سب گرمی کے اندر کے عذاب ہے. تو یہ پیپ کے اندر رہیں گا ان کے، یہ جب تک کہ اس کو سزا نہ مل جائے جو الزام اس نے دنیا میں لگایا تھا. چوتھی بات جو ہم کو ملتی ہے، آخرت کی مفلسی کا سبب ہوگا یہ. آخرت میں وہ انسان خلاص ہوگا اپنے اعمال سے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم کی روایتیں سن لیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، اسباب نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آئیں گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوں گی، بدکاری سے زنا کی تہمت لگائی ہوں گی، کسی کے مال کو کھا لیا ہوں گا بے جا حرام طریقے سے، یا اس کا مطلب ہے کسی کا خون کیا ہوں گا، ٹھیک ہے، کسی کو مارا ہوں گا. پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا تھا اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اگر اس کی نیکیاں مظلوموں کے حقوق ادا کرنے میں کم پڑ جائے تو مظلوموں کے گناہ جس پہ ساتھ کیا تھا ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیا. یہ آخرت کا مفلس. تو وہ مفلس ہو جاتا ہے جو ایسے الزام لگاتا. اب گناہ جتنا بڑا، اب یہ حدیث میں تو صرف ہے بدکاری کا الزام لگایا ہوگا. سے پہلے والی حدیث کامن، کوئی بھی الزام لگایا تھا، لیکن الزام کی انٹینسٹی جتنی بڑھیں گی عذاب اتنا شدید ہے. اسی طرح جو ہے ایسے لوگوں کو جہنم میں ملنے والی بھیانک ایک سزا اور ہے، وہ کیا ہے سن لیجیے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے ناخن، اور وہ ان سے اپنے سینے کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ تو کہا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عزتیں پامال کرتے تھے. ان کا گوشت کھاتے تھے اور عزتیں پامال کرتے. گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنا اور عزتیں پامال کرنے سے مراد عزت پہ الزام لگانا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ زنا کا الزام بھی عزت پہ آتا ہے نا انسان. سمجھ رہے بات؟ اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. یاد تو یہ سزائیں ہیں یاد رکھیے کچھ جو قرآن اور سنت میں، اور بہت ساری ہیں. ابھی اتنا ٹائم نہیں، میں نے جو آپ کے سامنے یاد رکھی، جو سزائیں آپ کے سامنے رکھی، تقریباً ہم نے 5 سزائیں دیکھی، اور بھی سزائیں یاد رکھی. لہٰذا اس جرم سے، اس سنگین الزام لگانے سے ہمیں بہت بہت بچنا چاہیے. آئیے آخری آج کا نقطہ جو ہے ہم دیکھیں گے واقعہ جو عفق کے بارے میں کچھ دیکھیں گے، اس سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو الزام لگا اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، اس سے ہم نے کیا دیکھا؟ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، پاک دامنی کو بچانے کے لیے کوشش کی، ان کے لیے آفر تھا، لیکن بعد میں اس نے جب سب کے سامنے چلا دیا ان کو تو سبھی جو ان پہ گرویدہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ ان عورتوں کے ظلم سے میرے کو بچا. اللہ وہ تو غلط وہ کرے. تو ہم نے دیکھا انہوں نے اپنے دامن کو، پاک دامنی کو باقی رکھا، جیل گئے، لیکن اس کے بعد زبردست اللہ رب العزت نے اس کا دنیا میں بہترین بدلہ دیا اور آخرت میں یقیناً ان کے لیے بہترین اجر اس کا ہے. یاد رکھیں. تو اب مائی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بھی یہ الزام لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے. منافقین نے اس الزام کو لگایا اور اس کو خوب آنکھ دی، اس کو بڑھایا. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ معصوم مسلمان بھی اس کے اندر بھولے بھالے اس میں پھنس گئے. انہوں نے بھی اس کو آگے بڑھا دیا اس بات کو، اور بات بہت زیادہ ہو گئی. مائی عائشہ اپنے والدین کے پاس چلی گئی. پورا واقعہ آپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. وہ بہت روتی تھی، گڑگڑاتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ نتیجہ نکال دے. ایک لمبا عرصہ اس میں گزر گیا کہ کوئی جواب نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور چاہتے تھے چونکہ الزام لگ گیا اور کچھ بھولے والے مسلمان بھی اس میں آ گئے، ایک مسئلے کا کلیریفیکیشن آ جائے. پھر رب العزت نے آسمان سے جو ہے آپ کی برات کو سورہ نور سورہ نمبر 24 کے اندر نازل کر دیا اور اللہ رب العزت نے جواب دے دیا. وہ جواب جب دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کیا سبق مل رہا ہے میں وہ صرف سبق رکھ رہا ہوں، واقعہ میں چھوڑ دیتا ہوں. یاد واقعہ آپ کو پڑھنا تو واقعہ آپ ڈالیں اور اس کو آپ ریڈ کر لیں، پڑھ لیں. یاد رکھیں بہت ساری کتابوں میں بہت ساری جگہ اس واقعہ آپ کو ملیں گے. اب اس واقعے سے کیا نکات نکلے، چونکہ قرآن کی جو آیت ہے اس سے ہم کو یہ بات ملی. پہلی چیز یاد رکھیں اس سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہر شر میں خیر کا پہلو پوشیدہ ہے. یہ پہلا سبق ہم کو ملتا ہے اس واقعے. ہر شر میں خیر کا پہلو پوشیدہ ہے. اس واقعے سے یہ چیز پتہ چلتی ہے. ہر شر میں خیر کا پہلو پوشیدہ، اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے جس کو کہیں گے آپ ہر اس شخص کے تعلق سے دیکھ لیجیے جس پر جھوٹا الزام لگیں گے، اور جھوٹا الزام لگنے کے بعد وہ نکلیں گا، اس شر کے بعد خیر کا پہلو اس کے لیے ویٹ کرتا ہے. چونکہ اس معاملے میں اللہ نے یہ کہا، سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، ہر شہر میں خیر کا پہلو ہے. یہ جب واقعہ ہوا اس کے بعد اللہ نے کیا آیت نازل کی، سنیے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 11. اللہ فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اللہ نے فرمایا
جو لوگ یہ بہتان عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے، مطلب وہ منافقین تھے، یاد رکھیں اندر کا ایک گروہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے، اس واقعے کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ تو پہلا سبق ہم کو ملا، ہر شر میں خیر کا پہلو ہے، ہم کو دکھتا ہے شر لیکن اس کے اندر نکلتا ہے خیر کا پہلو، یاد، اور اس سے کئی ساری چیزیں، کئی ساری باتیں، کئی سارے لوگ، کئی ساری مجلسیں، کئی سارے اچھے لوگ یا برے لوگ آپ سے چھٹ کر دور چلے جاتے ہیں اور آپ نکھر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور نصرت کرتا ہے اور اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اس کے اندر کو تمہارے کو خیر لگ رہا تھا لیکن اس میں یہ تمہارے لیے خیر ہے، تو اللہ نے کہا کہ بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر تھا، حالانکہ تم اس کو شر سمجھ رہے تھے، لیکن وہ گروہ واضح ہو گیا، جس نے الزام لگایا واضح ہو گئے اور سب کو پتہ چل گیا کون کیا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ منافقین بھی تو صحابہ میں تھے، پھر حدیثوں کو کیسے بچایا گیا؟ منافقین بالکل واضح تھے، کون ہے سب کو مانتا ہوں، یہ ان کے صفتوں کو ایسے واضح تھے، سمجھ رہے؟ منافقین واضح تھے، اللہ نے واضح کر دیا اس گروہ کو اس واقعے کے، سمجھ رہے بات؟ بہرحال تو اس میں خیر کا پہلو۔ دوسرا یاد رکھیے، اس سے جو ہم کو نقطہ ملتا ہے وہ یہ، مسلمانوں کے جو ہے تعلق سے نیک گمانی، اچھی سوچ کی نصیحت کی گئی تھی۔ کیسا کہ اللہ نے دیکھیے اللہ نے کیا بولا آیت نمبر 12 میں، سورہ نور کی 12 کی 12 میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 12 میں فرمایا، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا تو اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں نے اور مومنہ عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو سیدھا سیدھا بہتان۔ کیوں لوگوں نے یہ نہیں کیا؟ تو ہم کو حسن ظن کی تاکید کی گئی کہ جب بھی کوئی اچھے آدمی کے بارے میں ایسی کوئی خبر لائے تو آپ فوراً بول دینا چاہیے ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ایک ہم کو نصیحت ملی اس واقعے سے کہ ہم فوراً روکے اس چیز کو، بولے نہیں یہ نہیں ہو۔ تیسرا اس واقعے سے جو نصیحت ملی ہوتا ہے سنی سنائی باتوں کو نقل کرنے اور جو پھیلانے کی تنبیہ کی اللہ نے۔ گواہ نہیں ہے نا، تو سنی سنی باتوں کو کیوں پھیلائے؟ منافقین تو کر رہے تھے لیکن یہ صحابہ کو تھی تنبیہ جو اس میں معصوم آ گئے تھے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھیں سورہ نور سورہ 24:15 تھی، اللہ نے فرمایا ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے کچھ کہہ رہے تھے اور جس کے تعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ تو بڑی بات تھی۔ تو ایک سے دوسرے کو اللہ نے منع کیا ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ اور چوتھی بات جو ہم کو اس واقعے سے نصیحت ملی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے، یاد رکھیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل کی آسمان سے اور ان کی حرمت کا اعلان کر دیا کہ کتنی محترم شخصیت۔ یہ بھی تو اللہ نے جو برات نازل کی 10 آیتیں ایک خاتون کے جواب میں آئی، تو یہاں ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ہر اس شخص کے لیے جو ان سے حسد اور جلن رکھتا ہے، قیامت سب کے لیے منہ توڑ جواب آ گیا۔ قرآن نے جواب دیا جس عورت کا اب پوری دنیا بھی اس کے بارے میں کچھ کہے، اس سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں آتا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اللہ نے ان کی عظمت، فضیلت، بڑائی بیان کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعے سے ہم کو یہ ملا۔ تو لہٰذا الزام لگانا، بہتان لگانا، زانیہ ہے بول دینا، بچلن ہے بول دینا، منہ کالا کر لیے بول دینا، ان کی پاک دامنی پہ ہم کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے بول دینا، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے، اس سے کوئی انتہا نہیں۔ یا تو گواہ لاؤ، ہسبینڈ وائف پہ لگائے تو پھر لیان کے ذریعے الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی دوسرا کرے تو دنیا اور آخرت کے عذابات کو مزہ چکھو۔ اسی طرح چوتھی بات ہم نے دیکھی، کسی پہ لگ جائے تو وہ اس کو برا نہ سمجھے، صبر کرے، صبر کے ساتھ اچھے سے آگے بڑھتے رہے اور جو اس کی زندگی معمول جیتا رہے، کوئی غلط ڈیسیجن نہ لے، کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، ڈپریس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شر میں سے بھی خیر کا پہلو لا لیں گا۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ میت سے زندہ کو نکالتا اور زندہ سے میت، ہے نا۔ زمین دیکھیے آپ پوری بنجر رہتی، ایک بارش ہوتی پوری ہری ہو جاتی، تو میت سے زندہ ہو جاتی، اس کے بعد پھر جو ہے پوری کی پوری زندہ رہتی اور پھر سوکھ کے جیسے ختم ہو جاتا۔ گرمی کے بعد آپ دیکھیے کیسا ہو جاتا ہے، کبھی یہاں کچھ ہوگا ہی نہیں تھا، پھر اللہ لاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، پریشان ہونے کی، اپنے آپ کو نقصان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریٹیلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنی دفاع میں آپ کر سکتے ہیں، جو اپنی دفاع میں لیگل کر سکتے ہیں، جو اپنی دفاع میں قانونی طور سے کر سکتے ہیں، جو اپنی دفاع میں دینی طور سے کر سکتے ہیں، آپ کیجئے، بٹ آپ کو کچھ بھی اس میں ڈپریس اور پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ معصوم ہیں تو آپ کی معصومیت کو لوگوں کو ظاہر کریں گا۔ اور شر پسند گناہ کا معاملہ تو ایسا ہے، اگر انسان بندوں کے ساتھ کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی انسان گناہ پتھر کے اندر بھی کرے، کہاں کرے؟ پتھر کے اندر بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو، جس میں کوئی کھڑکی دروازے نہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے لا کر رہتا ہے، تو اس کا شر اور گناہ تو اس کے سامنے آنے والا ہے۔ اور بہت اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایسی خبروں سے آزما لیتا ہے۔ کوئی شخصیت ہے آپ جانتے ہو اچھا ہے، نیک ہے، تو اس کا حسن ظن رکھتا ہے۔ برے لوگوں کے بارے میں کبھی کبھار بدگمانی آ جائے تو پھر بھی لاجیکل ہے اور چلتا بھی ہے کہیں کسی حد تک،
جیسا ایک آدمی شرابی ہے اور وہ روز شراب پی کے آپ کے دروازے سامنے پڑا رہتا ہے اور ایک دن آپ کو شراب کی خالی بوتل مل گئی تو آپ کا ایک بدگمانی یہ ہے کہ یار وہ شرابی نے لایا ہوگا، لیکن اس کی برائی کی وجہ سے اس کے بارے میں بدگمانی پھر بھی ریلیٹیولی جائز دکھتی ہے، مطلب اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایک ڈاؤٹ ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ جس کو بولتے ہیں کہ اس نے روز پی کے جاتا تھا آج اس نے کیا ہوگا، بٹ آپ کو پتا چلا کسی اور نے رکھا تھا، سمجھے، لیکن اس کی برائی۔ لیکن ایک اچھا آدمی اگر وہاں سے گزر اور آپ بولے ارے شراب کی بوتل رکھے گا، کیا دیندار سمجھتے ہیں اس کو، دیکھو داڑھی والا شراب پی کے جا رہا ہے، تو یہ بدگمانی۔ آپ ایک اچھے انسان کے بارے میں بدگمانی مت کیجیے، اس لیے کہ وہ اچھا آپ کو دکھ رہا ہے دیندار نمازی ہے، لیکن وہاں بوتل تھی جب وہ ہٹ گیا کسی اور نے پھینکا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی، لیکن فوراً آپ وہ کر دیتے ہیں۔ تو برے انسان کے تعلق سے بدگمانی دل میں آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اچھے انسانوں کے بارے میں فوراً جواب کرنا دینا چاہیے ہم نے، بلکہ اس کا دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا دفاع روز قیامت کریں گا، ایسے لوگوں کے گناہوں کو ڈھانکیں گا جو دنیا میں لوگوں کے عیب اور ان کے جو ذاتی معاملات، سماجی جو معاملات ہے برائی اس کو بول سکتے ہیں، لیکن ذاتی معاملات کو ڈھانکتے تھے۔ ذاتی طور سے ایک انسان ہی کچھ برائی ہے، گھر میں رہتا تو یہ کرتا، ایسا سوتا، یہ کھاتا، خود نہیں بناتا، ایدھی ہے، لیکن اس کا ذاتی مسئلہ۔ سماج کو کوئی لینا، بزنس کے پوائنٹ پہ جاتا، تجارت میں جاتا، جاب کرتا تو پورا کر کے دیتا جتنا کام لیا، ہاں سستے نہیں، گھر میں پرسنل لائف میں کچھ بھی لوگ کرتے، کچھ بھی پہنتے، کچھ بھی کھاتے، اس کو آپ مت کیجیے، اس کو ڈھاکیے اگر وہ ایسا عیب والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھاکے گا، ہمارے عیب کو ڈھاکے گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہت احتیاط کریں، زنا جیسا سنگین الزام کسی پہ نہ لگائیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل بہت کامن ہو رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ کسی کا بایو ڈاٹا گھر میں آ جا رہا تو فوراً دوسرا گھر کا ایک نوجوان کو بلاتے، بیٹے ذرا دیکھو بھلا بچی کے بارے میں، اور انہوں فوراً ایک الزام لگا کے چل جاتے، گھر والے سوچے بھی نہیں تھے، دیکھو مولوی کی بچی کیسی، پھینک دو بایو ڈاٹا کو۔ آپ کے پاس ویریفیکیشن کیا تھا؟ آپ کے ایک بچے کی وہ گواہی، اس کو خود سینسلیس ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مفاد اس کے اندر پھنسا، پتہ نہیں اس کو عقل ہے یا نہیں جو بات کر رہا ہے۔ کبھی تو ہوتا ہے کسی کا خود کا مفاد ہے، کبھی ہوتا ہے کسی کو عقل ہی نہیں ہوتی کیا بک دے رہا ہے، بس تو کیا مان آپ سمجھے نا، کبھی کبھار الفاظ بھی نہیں پتا چلتے، اس کا کیا میننگ ہوتا ہے، بس سماج میں سن رہے یہ بچہ لینا تو بچہ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں بچہ لینا کس کو بولتے ہیں، یہ منہ کالا ہے تو منہ کالا، اس کو معلوم نہیں منہ کالا کرنا کس کو بولتے ہیں، یہ زانیہ تو اس کو لگ رہا ہے زانیہ بولتے ہیں نا، گالی ہے شاید کچھ ابوسی ورڈ ہے ایسا بولتے ہیں نا، کمینے حرام ویسا کچھ تو بھی ہے، تو بول دو زانی، زانیہ، فلاں فلاں، ٹھیک ہے، یہ مطلب کامن یہ سب چیزیں، آپ اس کو بکتے چلے جائیں اور یہ چیز ہوتے چلی جا رہی ہے، یاد رکھیں۔ اور اتنا اس میں مسئلہ یاد رکھیں، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مسجد کے ایک امام تھے، ان کو نکالنے کا لوگوں نے پلان کیا، اب کیسے نکالنا، تو ان پہ زنا کا الزام لگا دیا، یہ بڑا اچھا رہتا لوگوں کے لیے، ایک دم آسانی سے لگا دو کچھ بھی اور ہو جاتا، زنا کا ایک الزام لگا دیا، میں نے خود دیکھا اس واقعے، اور ان کو جاب سے نکال دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا اور وہ چلے گئے۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا مجھ پہ ایسا الزام لگا ہے، وجہ یہ تھی کہ کام والی ایک بار کام کر رہی تھی اور میں اکیلا تھا، آفس جلدی آ گئی تھی یا دیر جو بھی آفس کا ٹائم، تو اس سے بس میرے پہ الزام لگا دیا۔ یہ تو کوئی الزام کی وجہ نہیں، جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے تھے، ساری سہولت، ایسا کچھ بھی ایسا نہیں کہ چھپا ڈھکا چھپا، الزام لگا دیا۔ اس کے چند مہینوں بعد میں نے دیکھا ایک شخص نے جمعہ کے دن جس شخص نے الزام لگایا تھا اس شخص کے خلاف گواہی دی کھڑے کر اور کہا کہ میں اس کی ناجائز اولاد ہوں، جمعہ کے خطبے کے بعد میں اس کی ناجائز اولاد ہوں، اور وہ ثابت پورے دنیا میں اس کا مقابلہ، اس کا جس نے الزام لگایا، اس نے لگایا تھا جھوٹا الزام انصاف پر، اور اللہ نے اس کے اندر کا ایک پول کھول، کیونکہ اس لڑکے کو بہت وہ آ گیا جس کو پتا تھا بچپن سے کہ میں اس کی اولاد ہوں، اس نے جب دیکھا کہ دوسرے پہ الزام لگاتا، مطلب یہ تو اتنا غلیظ ہے کہ میرے ساتھ بھی زندگی کر دیا، میری ماں کی زندگی بھی کر دیا، اب ایک معصوم انسان کی زندگی کر رہا، تو اس نے الگ اعلان کر دیا۔ اب کیا عزت ہے بتاؤ، آپ نے کسی کو الزام لگایا، اللہ نے آپ کو بھرے جمعہ میں ذلیل کر دیا، اس کے پاس گواہی تھی، وہ خود اس کا رشتہ دار ہے، رشتے میں پورا خاندان پہچانتا، اور سارے لوگ گواہی دی کہ ہاں اس کو بہت اچھے سے رکھے، وہ گھر بھی ہمارا لے کے دیا، آپ نے دیے، مطلب گھر میں یہ خبریں تھی سب کو، کسی نے بھی آبجیکشن نہیں لیا اس لڑکے کے خلاف، ہوتا نہیں تو بیٹے مارنے آ جاتے، تماش کچھ بھی نہیں ہو، سب کو بھنک، آپ سمجھے، تو ایسی چیزیں کھل کے سامنے آتی جب آپ کسی کے پیچھے پڑ جائے، تو بہت بچی سے الزام، اللہ کے لیے کسی بھی لڑکی پہ، شادی شدہ غیر شادی، مسلم غیر مسلم، کسی پہ الزام، کسی پہ تہمت مت لگائی، اگر وٹنس نہیں ہے تو منہ بند رکھنا اپنے لیے اچھا، گواہ ہے تو ضرورت ہے تو آپ کی ضرورت ہے ہر جگہ بولنے کی، آپ کون لینا دینا ان سے، ایک اجنبی آدمی کو دیکھ لیا کیا کرنا ہے، خواہ کیس میں ہاتھ مت ڈالیے، خواہ چیزوں کے بیچ میں مت پڑی، کیونکہ کئی بار ہوتا ہے لوگوں کے شر سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ اشرار لوگ ہوں گے جو یہی کام کرتے ہیں، لہٰذا گواہ آپ کی جہاں ضرورت ہے منہ کھولیے، الزام لگانے میں زنا وغیرہ کے بہت محتاط رہیے، یہ غلطی کبھی نہ ہونے دے، ہوئی ہے تو اللہ رب العزت توبہ کرے، اس شخص سے بھی توبہ کرے کہ میں نے غلطی کی آپ کے بارے میں فلاں فلاں کیا، یہ اچھا ہے دنیا اور آخرت کے حساب سے، ورنہ دنیا میں بڑی سخت سزائیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اور آخرت میں ادھر کی بڑی سخت اور دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور جن پر الزام لگا دنیا کے اندر ہی شر سے اللہ رب العزت خیر نکالتا ہے، اور اسی طرح جو ہے دنیا کے اندر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور عظمت اور بلندی اور مقام عطا کرتا ہے جن پر جھوٹا الزام لگا، اور دنیا میں انشاءاللہ ان کو اس کا اجر ملے گا، اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اس شکل میں کہ اس کی نیکیاں ان کے سر پہ ڈالی جائیں گی الزام لگانے والے کی، یا پھر ان کے گناہ اس الزام لگانے والے کے
سر پہ چلے جائیں گے صحیح مسلم کی روایت، تو لہٰذا دونوں جگہ ہمارا فائدہ ہے، تو لہٰذا اپنی نفس کو ہم اس گناہ سے جرم سے بچائے، اور جس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ مظلوم ہے بیچارہ، وہ صبر کرے، اللہ اس کو انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گا۔ اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اس قسم کی برائی سے، اس قسم کے جرم سے اور ہر قسم کی گناہ سے ہماری حفاظت کرے، جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی، آپ کو سوال ہو تو پوچھ لیں۔